کراچی کے ہمارے ایک دوست، ہمارے ایک عزیز ایک فیملی کرائسس سے گزر رہے ہیں. ان کا ٹائم فائنینشلی بہت برا ہے. بزنس تھا اچھا خاصا، بزنس تو ختم ہوا، اس کی اپنی ان کی کوتاہیاں تھیں، نصیب تھا، وقت خراب تھا، وہ الگ وجوہات ہیں، ہر بندہ اپنے حساب سے اس کو ڈیفائن کرے گا. بزنس ختم ہونے کے بعد، حالانکہ شروع سے ان کا کلیم تھا کہ یار میں بزنس والا آدمی ہوں اور جاب نہیں کر سکتا. اس کے بعد انہوں نے جاب بھی ڈھونڈی. اتفاق کی بات ہے کہ جاب بھی نہیں ملی. بہت زیادہ فائنینشیل کرنچ آ گیا، یعنی بہت پیسوں سے بہت زیادہ تنگ ہو گئے. ایسی سچویشن میں گھر میں لڑائی جھگڑے بڑھ گئے. اس کے بعد ان کی بیگم ان کو چھوڑ کے اپنے گھر چلی گئیں، یہ کہہ کر کہ تم مجھے اچھی زندگی نہیں دے سکتے. اچھا ظاہر بات ہے، بہت پرانے دوست ہیں، ہم بچپن سے ساتھ ہیں. تو انہوں نے مجھے کال کر کے ساری بات بتائی کہ یار ایسا ایسا ہوا ہے. انسان ظاہر بات ہے تھوڑا سا بہت گائیڈ لائن چاہتا ہے، تھوڑی سی تسلی چاہتا ہے. دو بول میری طرف سے ایسے چلے جائیں کہ اس کا کچھ وقت ذہنی طور پہ بہتر گزر جائے. اس کے دماغ میں جب پورا لب لباب یہ تھا، خیر بہت لمبی بات ہو جائے گی، لب لباب یہ تھا کہ یار کل کو میرا جب ٹائم اچھا ہوگا نا تو وہ آ جائے گی یا میں اس کو لے کر آ جاؤں گا. اب میں نے کہا تو نہیں، لیکن میرے دل میں ایک بات آئی، تو کیا آپ کوئی تفریح گاہ ہیں، کوئی ٹورسٹ اسپاٹ ہیں کہ لوگ جب آپ کے اندر خوبصورتی بڑھ جائے گی، دنیا کی نظر میں پھر معتبر ہو جائیں گے، آپ کے پاس دوبارہ پیسہ آ جائے گا تو وہ واپس آ جائیں گے. تو ایسے شخص کو یا ایسے لائف پارٹنر کو، عورت ہو یا مرد، مطلب میاں ہو یا بیوی، کہ اچھے وقت کے ساتھ جو آپ کے ساتھ رہے اور برے وقت میں چھوڑ جائے کہہ کر کہ یار تمہاری ساتھ رہ کر مجھے تنگی ہو رہی ہے، اس سے بہتر میں اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں، وہ میرا خیال رکھ لے گا. تو کیا ایسے شخص کو رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے؟ تو یہ سن کر مجھے کوئی آج سے کیا کہیں گے لیٹ 90s کا ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ ہوتا ہے نا، ہم چھوٹے تھے ظاہر بات ہے، اب بتا نانیاں، دادیاں، پھپھویں، خالائیں آپس میں کچھ ڈسکس کر رہی ہوتی تو بچوں کے کانوں میں پڑ جاتا ہے. اچھا خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ بچے شاید سمجھتے نہیں ہیں یا یاد نہیں رہے گا. ایسے ہی ہمارے خاندان کی دو خواتین ایکسٹینڈڈ فیملی میں گئیں ایک خاتون کے یہاں. وہ خاتون کون تھی ان کے بارے میں بتاؤں جن کے وہ گئی تھیں. وہ خاتون کی شادی ہمیں بچپن میں یاد ہے بڑی جی، حالانکہ مڈل کلاس فیملی تھی لیکن ایک بڑے اچھے پڑھے لکھے شخص سے ان کی شادی ہوئی. وہ ایک بہت اچھی پوزیشن پر تھا مڈل ایسٹ میں. اچھا 90s میں کوئی مڈل ایسٹ میں اچھی پوزیشن پہ ہونا تو واقعی میں بڑے ایک بہت ہی کم ہوتا تھا ایسا. خیر ان کا نصیب اچھا تھا اور اس کے بعد وہ کافی عرصہ باہر رہیں. اس کے بعد بہت زیادہ کرائسس آئے ان کے شوہر پر. تب تک ان کے 2 یا 3 بچے ہو چکے تھے، جاب چلی گئی مڈل ایسٹ میں. اب فیملی کو ساتھ رکھنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا. ان کا اپنا گھر تھا نہیں، کرائے پر رکھنا، پھر سارے ایکسپینسز بیئر کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا. وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ میں فیملی کو پاکستان بھیج دوں، یہاں پہ رہتے ہوئے بڑے شیئرنگ پہ رہوں، کچھ عرصہ گزاروں، جب تک جاب دوسری بہتر مل جائے گی، حالات پھر ویسی ہو جائیں گے، میں واپس بلا لوں گا. اب وہ خاتون جس کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ ہماری فیملی کی کچھ خواتین ان سے ملنے گئیں، وہ خاتون پاکستان آئی ہوئی تھیں، کرائے کے چھوٹے سے فلیٹ میں رہ رہی تھیں فیڈرل بی ایریا میں ہی. اس وقت ان کے 2-3 بچے تھے، چھوٹے تھے. ظاہر بات ہے تھوڑے دنوں کے لیے اگر کوئی خاتون آئی ہوئی تو گھر کی حالت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی ہوں گی. جو رہی باہر رہا تھا، کچھ برے ٹائم گزارنے کے لیے یہاں پر آیا ہے بچوں کے ساتھ. ایک تو بچوں کے ساتھ اکیلی رہ رہی ہیں، سروائیو کر رہی ہیں، دوسرا در و دیوار بتاتے ہیں کہ حالات برے ہیں. تو یہ خواتین گئی ہوں گی وہاں پہ اور انہوں نے جا کے ان کی حالت دیکھ کے، اب خواتین کی عادت ہوتی ہے کچھ جملے ایسے کہہ جاتی ہیں جو کچے ذہن ہوں تو اس میں انسان ڈپریشن میں آ جاتا ہے، ورنہ اسنپ ضرور کرتا ہے کہ بھائی میرے معاملات ہیں، میں دیکھوں، میرا خدا جانے. اچھا وہ خاتون ایک پلیٹ میں دال چاول کھا رہی تھی. اب آپ امیجن کریں کہ اوورسیز فیملی ہے، کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئی ہوئی ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں یار ابھی بھی اتنا خزانہ ہوگا ان کے پاس، یہ تو ہرن کا گوشت کھا رہے ہوں گے. خیر وہ دال چاول کھا رہی تھی تو ان خواتین نے بول دیا ہے تم دال چاول کھا رہی ہو. تو ان خاتون نے ان کے سامنے اٹھا کے پلیٹ دیوار پر ماری. ایک ویسی بندہ غصے میں ہوتا ہے. انہوں نے بولا کہ پہلے بھی شاید کوئی بات 1-2 باتیں کہی ہوں گی کہ فرنیچر نہیں ہے، یہ ہوا، کب تک رہو گی، کب شوہر کیوں نہیں ہے، سب آپ کو پتہ ہے لوگوں کو عادت ہوتی ہے لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کی. تو اس نے بولا بھائی آپ لوگ لمٹ کراس کر رہے ہیں. یہ دال چاول تھے یا جو بھی تھا میرے شوہر کا دیا ہوا ہے، میں اپنے شوہر کا دیا ہوا کھا رہی ہوں. شٹ اپ کال دی. اب یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا، اس کے بعد ان خاتون کے ساتھ کیا ہوا پہلے میں آپ کو بتاؤں. کچھ عرصے کی بے روزگاری تھی ان کے شوہر کی، اور آپ یقین کیجئے اس کے شاید مشکل سے 9-10 مہینے یا سال گزرے ہوں گے، ان کے شوہر کی دوبارہ نوکری لگ گئی. ارلی 2000 کی بات ہے. اور آج بھی وہ خاتون
मिडल ईस्ट में ही होती हैं। वो कहते हैं ना कि लोग अपनी बीवियों के लिए इतने तोले सोना, इतना तोला सोना, इतना चाहिए। मेरे ख्याल से उनके शौहर ने उनको कई किलो सोने में तोला। वक्त अच्छा आया और आज भी है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, आसूदा ज़िंदगी, वेल एस्टैब्लिश्ड उनका शौहर, बच्चे भी बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो गई। लेकिन एक मिनट के लिए आप सोचें, जैसे अभी करंट सिचुएशन में बताया कि वो खातून छोड़ के चली गई कि तुम्हारे ऊपर क्राइसिस है, वो भी कराची की फैमिली है हमारी, पुराने जानने वाले। लेकिन उस दौर में अगर वो खातून बुरे वक्त की वजह से अपने शौहर को छोड़ देती, पहली बात। दूसरी बात, बुरे वक्त को हर किसी के सामने गाना शुरू कर देती, यानी कि उनके दाल चावल को अगर किसी ने, उनकी रिश्तेदार ख़वातीन ने बोला था, तो वो चुपके चुपके शौहर तो है नहीं, बोल देती हाँ उनकी हालत ख़राब है, और कहीं से घूमती फिरती बात उनके शौहर के कान में जाती, तो एक खुददार शख्स ये बर्दाश्त कर पाता, एक दरार आ जाती रिश्ते में। तीसरी चीज़, जब आप किसी के साथ बुरे वक्त के साथी नहीं बन सकते, तो वो शख्स डेफिनेटली अच्छे वक्त का साथी नहीं बनाएगा आपको। तो कुछ लोग जो कहते हैं ना कि जी मर्द बदल जाते हैं, अच्छा वक्त आता है तो दूसरी औरत ज़रूर आ जाती है, तो हो सकता है कोई शरारत आपने की हो बुरे वक्त में, वो उसको याद रही हो और आपके दिल में, उसके दिल में वो बात हुई हो, रही हो। हर शख्स, हर सिनेरियो सेम नहीं होता, लेकिन इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद ये है कि स्पाउसेस जो होते हैं ना, अच्छे बुरे दोनों वक्त के साथी हैं। अगर कोई आपके बुरे वक्त का साथी नहीं है, ये उसके लिए पैगाम है कि जो बुरे वक्त में साथ नहीं दे रहा, आपको ज़िंदगी भर कोई साथी में नहीं मिल सकता, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त जो है ना, क्या है, मद्दो जज़र जो है ज़िंदगी के, ये हमेशा रहते हैं, आप तो किसी न किसी वक्त में छोड़ जाएंगे। इस पूरी कहानी को सुनाने का मकसद यही है। एक टाइम आता है ज़िंदगी में जब आप ख़िज़ा में जैसे दरख्त नहीं हो जाता, वैसे आपकी सिचुएशन हो जाती है। अल्लाह ताला वो वक्त आपके लिए इस वजह से लाता है कि आपको ये वक्त गुजारने के बाद, ख़िज़ा के बाद बाहर आनी है, लेकिन आपके ख़िज़ा जैसे वजूद को देख कर अगर कोई खौफ खा जाए और आपसे नफ़रत करने लग जाए या आपसे दूर चले जाए, तो उस शख्स का कोई हक़ नहीं रहता कि जब आप बाहर में आप सायेदार दरख्त बन जाएं तो वो आपके साए का लुत्फ़ उठा सके। बहुत शुक्रिया।